حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہد حسین صاحب جو ہربلسٹ ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں جو کالرس تھے جن کے جوابات رہ گئے تھے پہلے ہم ان کے جوابات دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے. جی ہمیں کال کیا تھا لاہور سے ہی پروین نے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا یہ جو اپر لپ ہے اور یہ جلد پر ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ تھریڈنگ وغیرہ کرانے سے جو بیوٹی پارلرز میں نارملی تھریڈنگ سے بھی ہوتی ہے اور اکثر وہ ہاٹ ویکس کے تھرو بھی بالوں کو ریموو کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا خیال یہ کہ وہ یہاں پہ ایک بلیک نشانات ہو گئے ہیں. تو کیا اس کے لیے آپ انہیں نسخہ تجویز کریں گے؟ دیکھیں ان کا تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نمبر ہمارے اسکرین پہ آ رہے ہیں، یہ کال کر لیں. اچھا. اور ان کو تفصیلی پھر یہ ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ بتا دیں گے. صحیح. اور ماسک یہ ہے خاص طور پہ ہمارا ہر یعنی جلد کا جو انفیکشن ہو جاتا ہے صحیح اس کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے یہ. صحیح. اس کو استعمال کریں. اچھا اس کے استعمال سے بھی کیونکہ یہ جو اسپاٹس ہیں تو یہ ختم ہو سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ استعمال کریں. کتنی خواتین ایسی ہیں کہ مجھے خود یعنی 15 سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے، تو جو 10-12 سال سے لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں تو ان کے جو بال ہیں جو ریگولر استعمال کر رہی ہیں ان کے بال رواں جسے کہتے ہیں چہرے پہ وہ گولڈن ہو گیا ہے. اچھا. اور قدرتی طور پہ ہو گیا، اب ان کے بال سیاہ نہیں رہے. اچھا. بلیچ کرنے سے گولڈن کر دیے وقتی طور پہ. جی جی. کنٹینیو لگانے سے کیا ہوا کہ ان کے بال جو ہے سنہرے ہو گئے. اچھا. لیکن کافی عرصے میں جا کے، کیونکہ یہ ہربل چیز ہے، کیمیکل نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں بلیچ کی طرح گولڈن کر دے. تو ایک مستقل استعمال کرنے سے پھر ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا. نہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اگر پمپلس ہیں یا فریکلز ہیں یا اس طرح کے اسپاٹس ہیں، بلیک اسپاٹس ہیں یا بلیک ہیڈس ہیں یا وائٹ ہیڈس ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. بلکہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو اگر رواں بھی ہے تو وہ بھی گولڈن ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو پھر وہ بلیچ وغیرہ بھی نہیں کرانی پڑے گی. اچھا ایک اور خاتون نے ہمیں کال کیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی چہرے کی جو اسکن ہے اس پہ وہ پیچز ہیں، کہیں سے کیسی ہے کہیں سے کیسی ہے. تو اب اس کو بھی جواب دینا میرا خیال ہے مشکل ہے. ان سے بھی ہم یہی گزارش کریں نا ان کی جسمانی کیا معاملات ہیں، ان کو کوئی بیماری ایسی اندرونی تو نہیں ہے جو چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہے. جی خاتون میں آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا، اور آپ کافی پریشان بھی تھیں اپنے چہرے کو لے کر، تو آپ مجاہد صاحب کے جو نمبر اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے. یا پروگرام کے بعد اور جس وقت آپ کو وقت ملے آپ براہ راست بات کر لیجئے گا، تفصیل سے آپ کی ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی نسخہ جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی تجویز کر دیں گے. اچھا ہم نے پچھلے پروگرام کے اختتام پر تھوڑی سی بات کی تھی اپٹم کے حوالے سے، اور لیکن میں آج تھوڑی بات کرنا چاہوں گا آپ کا جو ہیئر آئل ہے اس کے حوالے سے. بالوں میں اکثر جو شکایت ہے خواتین کو، اور ہر ایج میں یہ شکایت ہے، اور اب تو بہت کم ینگ لڑکیاں ان کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ بال ٹوٹ رہے ہیں. نہا کے اور کنگھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ بال ٹوٹتے ہیں، نہانے کے دوران بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر خشکی سر میں ہو جاتی ہے، جسے ہم خشکی یا سکری کہا جاتا ہے، وہ سر میں ہو جاتی ہے. اسے آپ کیا ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں بالوں کے حوالے سے کہ بال ہے؟ اچھا کچھ لوگوں کے بال جو ہے وہ گھنے نہیں ہوتے، تھن ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال بھی گھنے ہو جائیں، تو کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ایک نسخہ حاضر خدمت ہے کہ چقندر عام سبزی ہے. جی ہاں، اور آج کل تو میرا خیال ہے موسم بھی ہے چقندر کا. چقندر کے پتے لے لیں اور اس کو گرینڈر میں ڈال کے اس کا رس نکال لیں، جوس نکال لیں، کسی بھی طریقے سے سل بٹے میں پیس کے رس نکال لیں، کپڑے میں چھان کے اس کا جو رس ہے وہ سر میں لگائیں. صحیح. یا اگر وہ رس نہیں نکل سکتا ہے تو اس کو کوٹ لیں اور گودا سا وہ بن جائے گا تو اس کو سر پہ لیپ کر لیں. صحیح. اور یہ ہمارا ہیئر آئل بھی اگر لگائیں اس کے اوپر تو بہت بہتر. ہیئر آئل کے ساتھ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے. اچھا میں شانی سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں ذرا یہ
اچھا یہ آپ کا نایاب ہیئر آئل ہے یہ, اور یہ ایزیلی اویلیبل ہے یا آپ؟ اصل میں ابھی ہم اس کو ہوم ڈیلیوری کے طور پہ کر رہے ہیں, باقی کراچی کے مشہور اسٹوروں کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو رکھوائیں گے. اچھا, تو ابھی آپ نے مارکیٹ نہیں کیا ہے؟ مارکیٹ میں ابھی ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا, ہماری بات چیت چل رہی ہے. صحیح. جی ناظرین, یہ جو ہیئر آئل ہے ابھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہوم ڈیلیوری کہ اس کے فوائد کیا ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ اس کی پراپر لانچنگ نہیں ہوئی ہے تو اسٹورز پہ نہیں ملتا, لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان نمبرز پر جو اس وقت مجاہد صاحب کی نظر آ رہے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے, ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنے آرڈرز پلیس کر سکتے ہیں, اور آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پر کہیں پر بھی پورے پاکستان میں یہ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ تک بھجوایا جا سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ خاص جو یہ نایاب ہیئر آئل ہے اس کی کیا فوائد ہے. جی وہ آپ نے اس کا تو نسخہ بتا دیا تھا, اب اس کی کیا فوائد ہیں جو آپ کا یہ نایاب ہیئر آئل ہے؟ یہ پہلی تو اس میں خوبی ہے کہ اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے. اچھا صحیح. ہم نے کوئی اس میں ایسنس استعمال نہیں کیا, اس میں ہم نے کوئی کلر استعمال نہیں کیا. صحیح. یہ اکثر مارکیٹ میں جو ہیئر آئل ملتے ہیں وہ عام سفید تیل میں انہوں نے آملے کا ہرا رنگ ڈالا اور آملے کا ایسنس ڈالا اور وہ آملہ ہیئر آئل تیار ہو گیا. اچھا. تو یا سیکا کا ہی ہیئر آئل تیار ہو گیا. تو یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, بلیک رنگ کا تیل ہے یہ سیاہ, اور اس کے باقاعدہ اجزاء نیچے بیٹھ جاتے ہیں جو ہلا کے لگایا جاتا ہے. اچھا. اور اس کو ہلکے سے انگلی کے کناروں سے سر کی جڑوں میں جبس کیا جاتا ہے. اچھا. تو چہرے بالوں کے جو جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے بال جھڑ رہے ہیں, بال دو شاخیں ہو گئے ہیں, سر میں خشکی بھوسی بہت ہو گئی ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بوتل جو ہے اس سے بال جھڑنے بند ہو جاتے ہیں. اچھا. اور پھر کنٹینیو لگائیں تو انشاءاللہ بال گھنے بھی ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں, اور بالوں کے جتنے بھی امراض ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. آج کل جیسے کلر کرتی ہیں خواتین بالوں میں, جی, تو کلر کرنے سے بال روکھے ہو جاتے ہیں, ظاہر وہ کیمیکل ہے, شائننگ ختم ہو جاتی ہے. تو کنٹینیو اس کا استعمال کریں تو بالوں میں ایک شائننگ بھی رہے گی, بال سلکی رہیں گے, لچکدار اور چمکدار رہیں گے. پلس یہ کہ یہ پرسکون نیند بھی لے کے آتا ہے, دماغی تقویت کے لیے بھی ہے. اچھا. کیونکہ ہم نے اس میں ایسے روغنیات استعمال کریں جو جیسے میں نے پہلے پروگرام میں لوگوں نے کدو شیریں اور لوگوں نے بنفشہ کا ذکر کیا, لوگوں نے خشخاش, تو یہ چیزیں اس میں شامل موجود ہیں اس کے اندر. تو اس میں کافی روغنیات ہیں پلس میڈیسن ہے اس میں, تو دماغی تقویت کے لیے بھی ہے یہ. اچھا. ذہنی سکون کے لیے بھی, پرسکون نیند کے لیے بھی ہے, اور بالوں کو گھنا اور لمبا کرنے کے لیے. اچھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ الرجی